نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 8، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، آج ہم نے سبق نمبر 8 میں اس آیت کا ترجمہ پڑھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اب کن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ چار قسم کے افراد ہیں۔ صدیقین سے مراد وہ حضرات ہیں جو نبی کے مکمل طور پر تابع دار ہوتے ہیں اور تابع داری میں پوری طرح سچے اترتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ شہداء یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ صالحین یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری کے لیے وقف کر دیا۔ یہ چار مختلف قسمیں ہیں، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو اب جو ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی جو انبیاء کا راستہ تھا، جو آپ کے مکمل اور سچے تابعدار لوگوں کا راستہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے والوں کا راستہ تھا، اور جو ان لوگوں کا راستہ تھا جنہوں نے صلاح اور فلاح کی زندگی گزاری، یعنی اللہ تعالیٰ کی مکمل تابعداری کے ساتھ زندگی گزاری، ہم ایسے لوگوں کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بات ایک واضح رہنی چاہیے کہ صراط مستقیم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے بارے میں یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ قرآن کا راستہ۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ سنت کا راستہ۔ یوں نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ سیدھا راستہ وہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں وہ میں آپ سے عرض کر چکا۔ اس میں ایک اہم ہدایت پوشیدہ ہے کہ کسی انسان کو ہدایت پر لانے کے لیے اور صحیح راستے پر چلانے کے لیے صرف کتاب کافی نہیں، کیونکہ کتاب سے اسے ایک نظریاتی علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اس علم پر عمل کس طرح ہو، کن حدود میں ہو، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ باتیں عام طور پر صرف کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا کے ہر علم و فن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتاب پڑھ لینا کافی نہیں، جب تک کہ بندہ اس میں کسی ماہر کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزارے۔ کوئی اگر میڈیکل میں پڑھتا ہے تو صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ ماہر ڈاکٹر کے ساتھ اس کو رہنا پڑے گا۔ یہ دنیا کے اندر دستور ہے۔ تو اسی طرح اس آیت میں یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، یہ وہ حضرات ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں۔ اب نبوت کا سلسلہ تو بند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری نبی ہیں، لہٰذا اب صراط مستقیم کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہوگا، آپ کے طریقے کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد جب اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ اس لیے کتاب اللہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، رجال اللہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ کتاب اللہ نے جب بھی کتاب نازل کی تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ضرور رجال اللہ یعنی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا، تاکہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ان انبیاء علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ ان کو دیکھتے چلے جائیں گے تو ہمیں کتاب سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔